Jungle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے لیے اپنا پروگرام لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، اے کیو گلوبل یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام آج کا انتہائی منفرد پروگرام ہوگا۔ ناظرین، آج جو یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو باتیں اس پروگرام میں نے کرنے جا رہا ہوں وہ باتیں بھی میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ اور کس نے مجبور کیا ہے؟ یہ عمران نیازی صاحب نے کیا ہے۔ عمران نیازی صاحب کی شخصیت ایک ایسی سحر انگیز شخصیت ہے کہ جب ہم اس کے تانے بانے جوڑتے ہیں تو ہمیں کامیابی اور صرف کامیابی نظر آتی ہے، لیکن اس تمام کامیابیوں کے اندر جو سب سے ایک نمایاں اور منفرد چیز ہے جو کسی بہترین کامیاب آدمی کے اندر نہیں ہوتی، وہ ان کے اندر ہے۔ اور وہ کامیابیوں کی تسلسل جو انہیں ملا ہے وہ ایک اس کے اندر بڑا گہرا اس نے رول ادا کیا ہے، اور وہ ہے دھونس، بدماشی، میں نہ مانوں، انا، خود غرضی، ہٹ درمی اور وعدہ خلافی۔ جھوٹ نہیں بولتے وہ، چلیے جی نہیں بولتے، عالم بھی نہیں ہے لیکن تصور دیتے ہیں مدینے کی ریاست کا۔ دنیا کا کون سا اچھوتا اور گندا کام جس سے وہ بچ نکلے ہوں وہ بتا دیجیے۔ ہر کام کر کے آئے ہوں، اور اگر میں غلط بیانی نہ کر رہا ہوں تو اس میں وہ سارے گندے کام ہیں جو ہمارے معاشرے میں یعنی انتہائی ذلیل لوگ کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے خوب اچھی طرح سے اس کے اندر ڈبکیاں لگا لگا کر تشریف لائے، اچھوتے اچھوتے سارے کام کیے، لاپرواہی، بے توجہی۔ اب ان کو جو پاکستان کی حکومت ملی ہے ذرا اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یوں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ حکومت کے اندر آئے، انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ جما لی، جو حکومت کی حیث سے واقف نہیں تھے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر گئے۔ اچھا، وہ آئے تھے یا لائے گئے تھے یا بٹھائے گئے تھے، چلو وہ اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، لیکن ایک وہ شخص جو 22 سال جد و جہد کرتا ہے عوام کی 22 سال جد و جہد کرتا ہے عوام کو سکھ پہنچانے کے لیے، 22 سال جد و جہد کرتا ہے بقول خود کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، 22 سال جد و جہد کرتا ہے انصاف لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے، اور اپنی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف رکھتا ہے۔ 22 سال جد و جہد کرتا ہے پاکستان کو بہترین معاشرہ دینے کے لیے،
22 سال جد و جہد کرتا ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر ترین بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے 22 سال جد و جہد کرتا ہے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، سکھ دینے کے لیے۔ لیکن اس 22 سالہ جد و جہد کے اندر اپنی تحریک انصاف، اپنی جماعت کے اندر وہ 22 آدمی ایسے نہیں پیدا کر سکا، ایسے نہیں بنا سکا، ایسے 22 ہیرے پاکستان کے اندر سے تلاش نہیں کر سکا، ایسے 22 نام پاکستان میں اس کو نہیں ملے، ایسے 22 نوجوان چاہے ادھیڑ عمر چاہے بڑی عمر اس کو نہیں ملے جو اس کی کابینہ کے وزیر بنتے، جو اس کو صحیح سمت میں لے کے جاتے، جو اس کی اپنی جماعت سے ہوتے، جو اس کی اپنی تحریک سے ہوتے۔ اس کو 22 لوگ نہیں ملے۔ تو جو شخص 22 سال جد و جہد کرے اور کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ عوام اس کو ڈونیٹ کرے، اور اس کے بعد وہ تحفے میں پاکستان کی عوام کو لوٹوں سے نوازے، چوروں اور ڈاکوؤں کا تحفظ کر کے ان کو جناب علی شیلٹر دے کر ان کو اپنا وزیر بنائے، اپنا سفیر بنائے، اپنا مشیر بنائے، زانیوں اور شرابیوں کو اسلام کے اندر جن کا کوئی مقام نہیں ہے ان کو مذہبی امور کا وزیر بنا دے، ایسے ہی دوسرے جو کسی شعبے سے وابستہ تھے اور ان کو جو ہے وزارت عظمیٰ دے دی جائے۔ ناظرین، حاضرین اور میرے دیکھنے والوں، میرے سننے والوں، آپ یہ بتاؤ کہ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے نیا پاکستان بنانے کے لیے جو ماضی میں کسی بھی حکومت نے نہیں کیا ہو، پاکستان کی ترقی دینے کے لیے، پاکستان کو بہتر سمت پہ لے جانے کے لیے کوئی ایک کام اس 3 سالہ دور کے اندر اگر کیا ہے تو بتا دیجیے، ورنہ ایسے سینکڑوں کام میں آپ کو گنانے شروع کر دوں گا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر کے اندر بدنامی، تذلیل اور پاکستان کا وقار مجروح ہوا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کام اس نے اپنے اداروں کو بدنام کیا، چاہے وہ عسکری ادارے ہوں، اس کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیجیے، جتنی لعن طعن، جتنی بکواس اس شخص نے، جتنا انگلی اٹھائی ہے عسکری اداروں پر، جتنا ان کو ذلیل کیا ہے، یہ اس سے زیادہ کوئی بھی عسکری اداروں کے خلاف آج تک پاکستان میں نہیں بولا۔ پھر آپ آ جائیے عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ اس نے ماضی میں بولا اور جو کچھ اب بھی بولتا ہے، اور جو اب عدلیہ کے اندر یہ حکومت کے زور کے اوپر اپنے رجسٹرار کے ذریعے جو کام عدلیہ کی تقسیم کا کرا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر آ جائیے جناب علی ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پھر ہماری یونیورسٹیز، پھر ہمارے دوسرے ادارے، دنیا بھر کے اندر جناب علی ان کی تذلیل اور رسوائی کا باعث یہ حکومت بنی ہے جس کا قائد، جس کا سربراہ، جس کا رہبر، جس کا رہنما، جس کو چلانے والا وہ ہے عمران خان نیازی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس سے پہلے جو جتنی حکومتیں گزری ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرز کی حکومت ہو، چاہے وہ سول حکومت تو خیر آئی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ہاں وہ کہتے ہیں جسے کیا نام ہے سول مارشل لا، وہ تو لگا ہے، لیکن جو جسے کہتے ہیں نا جمہوری حکومت صحیح معنوں میں، وہ شاید میرے خیال ہے کچھ عرصے صرف ایک شخص کے پاس رہی، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس کے علاوہ جمہوری حکومت تو پاکستان میں دیکھی نہیں۔ بہرحال جو بھی دور نواز شریف کا گزرا، زرداری کا گزرا، بے نظیر کا گزرا، تو وہ جو بھی دور گزرا ہے یا اس سے پہلے جو گزرا ہے اس کی تو بات چھوڑ دیجیے، 65 کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ماضی کی حکمرانوں کی، انہوں نے بھی بہت غلط کیا عوام کے ساتھ، لیکن ان سب چوروں، لٹیروں، بدماشوں
اور غنڈہ گردی کرنے والوں کا یہ سربراہ بھی لگتا ہے، اور ان سے سبق سیکھ کر اس نے 22 سال میں جو سیکھا ہے نا، وہ یہ سیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن کو کاؤنٹر کیا جائے، کس طرح سے اپوزیشن کے ذمہ داروں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے، کس طرح سے جناب علی حق اور سچ کہنے والوں پر لاٹھی ڈنڈے برسائے جائیں، جھوٹے ان سے وعدے کر کے ان کے دھرنے ختم کرا کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے، جیلوں میں بھیج دیا جائے، اور جو وعدہ کیا جائے اس پہ پورا نہیں کیا جائے۔ ہاں، یہ سارے ہتھ کنڈے، یہ سارے چیزیں اس نے جہاں سے سیکھی وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بڑا کارنامہ کیا ہے جو اس سے پہلے کسی کی جرت نہیں ہوئی 1973 کے بعد کرنے کی۔ اس نے قادیانیوں کو کھلے عام چھوٹ دی، ان کی سپورٹ کری، اور اب بھی مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے۔ آسیہ ملونہ کو اس نے ذمہ داری لے کر یہ ٹی وی پہ انٹرویو دیا کہ ہم نے اس کو عدالت کے ذریعے باہر نکلوایا، ریلیز دلایا اور اس کو باہر بھیجا۔ تو اب ایسا شخص جو گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا نرم دل رکھتا ہو اور عاشقان رسول کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا ہو، وہ اسلامی ریاست کا تصور دے رہا ہو، طاہر اشرف جیسے لوگوں کو مذہبی امور کا بشیر بنا رہا ہو، قادیانیوں کو جو ہے اپنے ساتھ لگا رہا ہو، اور جو کام کر رہا ہے فلاح و بہبود کے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ گرودوارے بنانے کے لیے، مندر بنانے کے لیے، تصور مدینے کی ریاست کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیے، آگے چلیے۔ عقل، سمجھ، حکمت، دانائی تو اس شخص کے قریب سے نہیں گزری۔ ایک دن بیان دیتا ہے کہ جی مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا ہے 400 آدمیوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ تیسرے دن اس کی جناب علی جب حقیقت سامنے آتی ہے، بغیر سوچے سمجھے جناب، جو بس یہ کہتے ہیں نا کچے کانوں کا، اور کوئی اپنی کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، تو یہ کرکٹ کا میدان سمجھ رہا ہے کہ سامنے والے کو کنفیوز کیا، ایک دو بمسر ماری، اس کے بعد گگلی مار دی، اس کو آؤٹ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اب اس کے دن گنے جا رہے ہیں اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ خود کرپٹ ہیں، منظم نہیں ہیں، لیکن اب بات آ گئی ہے عدلیہ کی، اور اب بات آ گئی ہمارے عسکری اداروں کی۔ اس نے عسکری اداروں کے ساتھ بھی بہت غلط سلوک اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے اب عسکری اداروں کے ذمہ داران بھی اس کو جو ہے وہ ناپسند کرنے لگے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر جو تذلیل پاکستانیوں کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈالر کہاں پہنچ گیا، بجلی کے ریٹ کہاں پہنچ گئے، پیٹرول کے ریٹ کہاں پہنچ گئے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی۔ اگر ابھی بھی کوئی یوتھیا یہ کہے کہ جی عمران نیازی بڑے اچھے کام کر رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پٹواریوں سے بھی زیادہ جو ہے غلیظ ترین انسان ہے جو یہ بات کہے گا، کیونکہ اس کو تو پٹواریوں کو پھر بھی تھوڑی بہت عقل ہے، اس کو وہ عقل نہیں رہی۔ اب دوسرا اس نے جو کلچر کھولا ہے نا کہ مخالفین کے گھروں پہ جا کے حملے کرو، یہ اب پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی صورت اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے نااہل، بے ضمیر اور بد کردار لوگوں سے پاکستان کی جان چھٹائے، اور کوئی سچا مسلمان جیسا کہ ہمارے پڑوس کے اندر اللہ کی رسی کو جنہوں نے مضبوطی سے باندھے رکھا تھا، آج وہ حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اسی طرح کا کوئی ہمیں مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا بہترین قلعہ بنائے گا۔ ناظرین، بات میں نے مختصر کر دی، کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن بس ٹائم نہیں ہے، اس لیے آج نہیں کہہ رہا، آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے ضرور بات کروں گا، آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ ایسے بہت سارے لٹیرے بدماش پہلے بھی آتے رہے، جاتے رہے، اللہ ضرور ایک دن ایسا لائے گا کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین رہبر رہنما بھیجے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اے کیو گلوبل ٹیم کے معماروں کو اور اس کے پروگرام کو چلانے والوں کو آپ ضرور یاد رکھیے گا، ان کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ آپ کہیں گے کہ جی آپ نے پروگرام کا ٹائٹل تو دیا کہ عمران خان کا سب سے بڑا جیتا جاگتا دشمن آج کے پروگرام میں، تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ نہیں ناظرین، میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
عمران خان کا سب سے بڑا جیتا جاگتا دشمن عمران خان خود ہے، جسے آپ نے ہمارے اس پروگرام میں بار بار اسکرین پر دیکھا کہ عمران خان اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے، کیونکہ نہ اس میں عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ حکمت ہے، نہ دانائی ہے، اور جن لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے انہیں وہ اس کو چراغ تلے اندھیرا نظر آ رہا ہے، اور اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور کب اس کی کشتی کے اندر سوراخ کر کے اور خود باہر کود جائیں گے۔